أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد وعجل فرج. خدا نے مثال کا انتہائی لطف، انتہائی کرم، انتہائی احسان. خدا نے مثال نے بے پناہ نعمتیں نوازی. سید الشہداء کی محبت کی نعمت ناقابل فہم حد تک اہم ہے، ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کتنی اہم ہے. ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ خدا کے شکر گزار بندے بنیں کہ خدا تو نے اس نعمت سے نوازا ہے. ایک بار پھر اس بزرگ عظیم الشان نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے. اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک ٹاسک ہے ہماری موت تک، لیکن اس کے ساتھ ایک ٹاسک ہے نسلوں کو قیامت تک حسینی رکھنے کا. دو ٹاسک ہیں ہمارے سامنے. ہم مرنے تک محب رہیں، وفادار رہیں، جانثار رہیں، اور اس کے بعد قیامت تک ہماری نسلیں بھی اہل بیت اطہار کی خدمت گزار رہیں. دونوں درخواستیں بی بی ام الائمہ کے سامنے رکھتے، مولا سید الشہداء کے سامنے رکھتے، ان کے وارث کے سامنے رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار انہیں قبول فرمائے. اس کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ان دو دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے تم کیا قربانی دے سکتے ہو، تو یقین مانو اگر میں اتنے عرصے سفر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر میں مغربی ممالک چلا جاتا ہوں، ویسٹرن کنٹریز چلا جاتا ہوں، اور وہاں میری نسل کے اندر 2 نسل کے بعد یہ چانس ہے کہ وہ دین پہ نہیں رہیں گے، اور یہ چانس بہت زیادہ ہے. 2 نسل کے بعد کم سے کم 50% غائب ہو جاتے ہیں. 3 نسل کے بعد تقریباً 80% غائب ہو جاتے ہیں. جیسے میں یہ خطرہ دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے وہیں رہنا ہے جہاں میری نسلیں باقی ہیں. باقی اب کوئی کہو کہ مثلا تم وہاں پہ رہو گے، وہاں پیسہ کم ہوگا، وہاں سڑکیں ٹوٹی بھی ہوں گی، وہاں پہ غربت ہوگی، وہاں بجلی جائے گی، پانی نہیں ہوگا. بھئی یہ سب میں جھیلنے کو تیار ہوں. یہ چھوٹی مصیبت ہے. کل میری نسلوں میں سید الشہداء کا نام نہ رہے، وہ بڑی مصیبت ہے، اسے میں کہاں جھیلوں گا. تو یہ ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر بالکل کلیئرٹی کے ساتھ رکھیے گا کہ بھئی آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے، آپ خلق کس لیے ہوئے ہیں، آپ کو خدا نے بھیجا کیوں ہے، لینا کیا ہے، کیا لے کے جانا ہے یہاں سے. اس باتوں کو ذہن میں رکھیں. اور یہ بات
اس کو آپ جانتے ہیں، صرف تذکرے کے طور پہ کہہ رہا ہوں. قرآن کریم فرماتا ہے ذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، بار بار تذکرہ کرو، مومنین کو تذکرہ کرنا فائدہ دیتا ہے. ہم وہاں پہ چھوٹی زندگی کے لیے نہیں جا رہے. ہم جب یہاں سے جائیں گے ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی. ہمیشہ کی زندگی ہے تو ہمیشہ کا رزق چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر وہاں 70 سال کی زندگی ہوتی اور ہماری یہ 70 سال کی زندگی وہاں جا رہی ہوتی تب بھی کم پڑ جاتا. کیوں؟ اس 70 سال میں کتنے تو گناہ کیے ہیں، کتنی تو غفلتیں تھیں. اب وہاں 70 سال کی زندگی نہیں ہے، وہاں دائمی ابدی زندگی ہے. دائمی ابدی کا مطلب کیا ہے؟ 5000 سال، 5 لاکھ سال نہیں، 5 ملین نہیں. دائمی ابدی نیور اینڈنگ، کبھی ختم نہیں ہوگی. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ہم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تمہیں لے جاتے رہیں گے. انما خلقتم للبقاء لا للفنا، تم بقا کے لیے خلق ہوئے ہو، فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے. تو یہ بتاؤ ابدی زندگی کا سامان کیا ہے؟ صرف ایک سامان ہے، ہماری نسلیں پاکیزہ رہیں. جب تک ہماری نسلیں پاکیزہ رہیں گی ان نسلوں کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، ہمارے اجداد کو بھی ملے گا. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر یہ ابدی پاکیزگی نسلوں میں نہ رہی، کون سی بلڈنگ باقی رہے گی جو آپ بنا کے جاؤ گے؟ کون سا کنواں کھدا رہے گا جب تک آپ وہاں پہ رہو گے؟ کوئی بھی چیز نہیں، صرف ایک راستہ ہے، نسل صحیح ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بھائی میں کتاب لکھوں گا، کتنے عرصے چلے گی؟ تقریر کروں گا، کب تک لوگ سنیں گے؟ 10 سال، 5 سال، 15 سال، ختم ہو گیا. صرف نسل کا راستہ ہے جو ہمیشہ چلتا ہے. اور ورنہ مثلا بہت بڑے بڑے جو صاحبان علم ہوتے ہیں، مثلا شیخ مرتضیٰ انصاری مثلا آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے تھے، کم و بیش تھوڑا کم مدت، تو مثال کے طور پر انہوں نے کتابیں لکھی آج تک لوگ پڑھ رہے ہیں. یہ کم ہوتا ہے. تو بہت ہسٹری کے اندر 200 150 200 لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ. ہماری امید نسلوں پر ہے، انشاءاللہ اس کے لیے محنت کرنی ہے اور ان کو ہر طرح سے محفوظ لے کے چلنا ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. البتہ خدا کریم ہے. کوئی مجھ سے کہے مولانا مثلا اگر میں بے اولاد ہوں تو میرا کیا ہوگا؟ خدا بھی جانتا ہے اس نے اولاد نہیں دی تو کیا دیا ہے. ایسے تھوڑی کہ خدا اگر کسی کو اولاد نہیں دے گا نعوذ باللہ تعالی تو وہ اس سے اسی کا حساب دے گا جس کو زیادہ اولادیں دی تھی. نہیں، اس کا اپنا حساب ہے. بہرحال میں اس پہ وقت نہ لگاؤں. ہم ثقافت کی گفتگو میں تھے، دینی ثقافت اور علاقائی رسم و رواج. اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دینی ثقافت میں ایک بہت بڑا میکینزم ہے کنٹرول. کسی آپ کی ارث جو ہوتی ہے وہ کنٹینیو ہوتی ہے، اور اگر لوگ یہ نہیں کریں کولیپس کر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. آج ایک معاشرے کے اندر گناہ ہو اور لوگ اس پہ ری ایکشن نہ دیں تو گناہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، بڑھ جائے گا. ایک اور بڑا گناہ آئے گا. کیوں؟ پیچھے شیطان ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو یہ سوسائٹی اب ثقافت کا وہ حصہ جو امر بالمعروف کے اگینسٹ کام کر رہا ہو، چاہے کسی بھی نام پر آئے، وہ صحیح نہیں ہے. چاہے وہ کو مثلا ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اچھا مثلا فرض کرو کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی ہمارے ہاں کسی کو کسی سے کوئی کام نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، جو کام کر رہا ہے کرنے دو. صحیح ہے. وہ مثلا ہمیں کیا لینا، ہمیں کیا دینا. صحیح ہے. اب کوئی ممکن ہے مجھ سے کہے کہ بھئی ہماری جو لوکل کلچر ہے نا اس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کرتے، کسی کا کوئی لینا دینی، جو کرنا ہے کرتے رہو. نہیں، یہ دین کی ثقافت کے خلاف ہے. دین کیا کہتا ہے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب لوگ لیڈ کرنے والے ہو، کم سے کم فیملی کو لیڈ کر رہے ہو، کسی نہ کسی بات کو لے کے چل رہے ہو. سب کو ان لوگوں کا جواب دینا ہوگا جن کو وہ لے کے چل رہا ہے. تو مثلا فرض کرنے یہاں پہ ایک کمیونٹی کو کچھ بزرگ لے کر چل رہے ہیں، ان کو اس کمیونٹی کا جواب دینا. آپ اپنی فیملی کے اندر کوئی بات کہتے ہیں، اس کا اثر ہے، آپ کو اس کا جواب دینا ہے. تو
اب کوئی کہے کہ نہیں ہماری لوکل کلچر میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، نہیں، بات صحیح نہیں ہے. جیسے کہ ابھی ویسٹرن کلچر کے اندر یہی ہو رہا ہے، انڈیویجولزم، سب اپنی اپنی زندگی میں گھسے ہوئے ہیں. نہیں، یہ خلاف ہے، امر بالمعروف کی روح کے خلاف ہے، سب ذمہ دار ہو. تو یہ جو معاملہ ہے دینی ثقافت اور علاقائی ثقافت کا، یہ صرف کلر کا ایشو نہیں ہے. مثلا آپ کہو کہ بھئی آج محرم ہے، ہم نے سیاہ لباس پہنا ہے. ابھی کوئی مثال کے طور پر فرض کرو، ایسے میں کہہ رہا ہوں مسائی قبیلے کا آ گیا، وہ کوئی لال رنگ کا کپڑا پہن کر آ گیا، تو یہ مثال کے طور پر دینی ثقافت کے خلاف ہے. نہیں، یہ اگر لال کپڑا پہن کر بھی آئے دینی ثقافت کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، کالا پہن لے، اچھا ہے، محرم کے دن غم کے ایام ہے، اگر وہ پہن کے آئے تو اچھا ہے. اصل خلاف کیا ہے؟ اصل خلاف یہ ہے کہ آج وہ غم احساس نہ کرے. کالا تو پہنا ہوا ہے لیکن غم احساس نہیں کر رہا ہے، یہ غلط ہے. کالا تو پہنا ہے لیکن حب حسین نہیں ہے، کیا فائدہ ہوا؟ کلر سے کیا لڑنا ہے؟ اب ایک آدمی سر سے پاؤں تک دیندار ہے، عربی لباس پہنا ہوا ہے، ٹوپی لگائی ہے، میری طرح ابا پہنا ہوا ہے، سارے کام کیے ہوئے ہیں، اندر سے مادہ پرست ہے. کیا لینا دینا؟ کون سی علاقائی ثقافت، کون سی دینی ثقافت؟ تو اصل معاملہ صرف رنگوں پہ نہیں ہے، اصل معاملہ ٹوپی اور اس کے اوپر بھی نہیں ہے، اصل معاملہ بندگی کے اوپر ہے، اللہ کی بندگی ہے یا نہیں ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ یہاں پر آتا ہے، اس کو بھی جلدی سے عرض کر دوں. 2 باتیں مجھے کہنی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. درود بھجواتے ہیں نا، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ایک روحانیت آئے، کام آسان ہو جائے، ورنہ یہ ہم میں طاقت نہیں ہے کچھ کرنے کی. آپ کبھی یہ مت سوچنا یہ جو بولنے والے ہیں یہ دین دے رہے ہیں، یہ دین نہیں دیتے، یہ ماحول دین دے رہا ہے، یہ درود دین دیتا ہے. بولنے والے تو ٹیپ ریکارڈر ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے. اصل دین پیچھے سے آتا ہے. اصل دین کس سے آتا ہے؟ اگر آپ خلوص سے بیٹھے ہو پھر آئے گا. اصل دین اس سے آتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، جو ماحول ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس کو شعائر کہتے ہیں ہم، اس کو میں عرض کروں گا ابھی آپ کی خدمت میں. اگر کبھی معاشرے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر مرنے لگے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا، بس ذرا سا اور ایک جملہ قربانی دینی پڑتی ہے. کسی کو اکیلے میں قربانی دینی پڑتی ہے تاکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا احیاء ہو جائے، رینیسانس آئے، ری برتھ، دوبارہ پیدا کرنا پڑتا ہے اس کو. سید الشہداء نے دیکھا امر بالمعروف نہی عن المنکر مر رہا ہے، اور اگر یہ مر گیا تو ختم ہو گیا معاملہ، کیونکہ نبی نے کہا تھا بہی قوام الناس، اس سے لوگوں کی زندگی قائم ہے. تو جب ان سے پوچھا کہ مولا آپ کیا کر رہے ہیں، فرمایا نہ ہم دولت کے لیے آئے، نہ ہم طاقت لینے کے لیے آئے. انی اسیر بسیرت جدی و ابی، میں اپنے دادا، میں اپنے جد امجد اور اپنے والد کی سیرت پہ چلنے کے لیے آیا ہوں. ارید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر. مولا آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، نہ ساتھ دے، میں تنہا قربانی دوں گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو زندہ کروں گا. ایسا زندہ کیا، آج تک حرارت دلوں کے اندر ہے، آج تک حرارت دلوں کے اندر ہے. ایک عجیب مکالمہ ہے، ابھی مصائب کا موقع نہیں ہے. جب مولا چوتھے امام مدینے میں داخل ہو رہے تھے، ایک بدبخت کھڑا تھا اور اس نے امام کو تنگ کرنے کی خاطر ایک جملہ کہا، لگتا تو یہی ہے. تو اس نے کہا کہ میں تفصیل میں نہ جاؤں، جنگ کون جیتا، جنگ کون جیتا؟ مولا چوتھے سرکار نے فرمایا ابھی اذان ہوگی اور میرے جد امجد کی نبوت کی گواہی تم لوگ دو گے، پھر بتانا جنگ کون جیتا. ہم نے نبوت کے لیے قربانی دی ہے، ہم نے دین کے لیے قربانی دی ہے، ہم نے طاقت اور سکوں کے لیے قربانی نہیں دی تھی. طاقت اور سکے تم لے گئے لیکن دین ہم نے بچا لیا، دین باقی ہے. یہ دیکھو، یہ سید الشہداء کا کارنامہ تھا. ایسا امر بالمعروف نہی عن المنکر زندہ کیا. پھر کسی لعین میں جرأت نہیں ہوئی سید الشہداء کی نسل سے بیعت مانگی. کبھی آپ اپنے ذہن میں ایک جملہ سوچنا، میں اس کے اوپر زیادہ کام ابھی نہیں کروں گا، چوتھے امام سے کیوں بیعت نہیں مانگی؟ بھائی جب سید الشہداء سے بیعت مانگی تھی
اور سید الشہداء نے بیعت نہیں کی تھی تو سید الشہداء کو شہید کیا تھا، مولا چوتھے سرکار تو قیدی بن گئے تھے۔ کوئی ایک روایت سنی ہے تم نے کبھی عبید اللہ ابن زیاد نے، عمر سعد لعین نے، یزید ابن معاویہ الملعون نے، انہوں نے کبھی سید الشہداء کے فرزند سے کہا ہو تم بیعت کرو؟ نہیں۔ کیوں؟ ان کو سمجھ میں آ گیا تھا ایک جملے میں بس، اللہ حسین کے ساتھ ہے، یہ بیعت نہیں کریں گے اور خدا معجزے دکھاتا رہے گا، اور جتنا ہم ان کو بیعت کے لیے دبائیں گے خدا کے معجزے بڑھتے چلے جائیں گے، اور ہم ذلیل ہوتے چلے جائیں گے اگر ہم نے ان کو بیعت کے لیے مجبور کیا۔ سمجھ گئے تھے یہ ظالم؟ اہل بیت کا چلنا خدا کے معجزے لے کے زمین پہ آ رہا تھا۔ تو عزیزو، یہ احیاء دین تھا، یہ جو سید الشہداء نے دین کا احیاء کیا وہ یہ احیاء تھا۔ اب دینی ثقافت یہ ثقافت ہے، دینی ثقافت کے اندر گہرائی ہے، بندگی ہے، آپ کو اور ہمیں اس دینی ثقافت کے اوپر محنت کرنی ہے۔ اب دوسری بات جو مجھے عرض کرنی تھی تیزی سے وہ بھی عرض کروں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، آخر میں آ رہے ہیں نا، تو ابھی جو پوائنٹس میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہا ہوں۔ یہ جو ہم شروع میں فاتحہ پڑھتے ہیں یہ مرحومین کے لیے نہیں پڑھتے۔ آپ دیکھیں مجلس کے شروع میں جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں یہاں پہ کہتے ہیں فاتحہ، تو کیا میں نے یہ کہا کہ مرحومین کے لیے پڑھو؟ نہیں، مرحومین کو ثواب پہنچانا چاہو پہنچا دو، یہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں پھر؟ یہ فاتحۃ الکتاب جب اجتماع میں پڑھی جاتی ہے نا تو آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی ہدایتیں نازل ہوتی ہیں۔ فاتحہ اجتماع میں پڑھی جاتی ہے، بہت اثر ہے۔ صرف ہماری ایک مشکل ہے، ہم لوگ سوچے سمجھے بغیر یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، بسم اللہ اینڈ۔ اگر سوچ سمجھ کے پڑھ لو نا فاتحہ، اتنے لوگ مل کے پڑھ لیں، آسمان کھل جائے گا، آسمان کھل جائے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ پروردگار ایسے الطاف ہم پہ نازل کرے۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ قرآن کریم میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے شعائر اللہ۔ شعائر اللہ کا ترجمہ کیا کریں؟ شاعر، شین عین را، شعور فکر، روٹ اس کا فکر ہے، شعائر اللہ۔ شعائر اللہ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں؟ ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کے نعرے، اللہ اکبر نعرہ ہے، درود نعرہ حیدری نعرے ہیں سارے۔ شعائر اللہ اللہ کے نعرے، کیا مطلب؟ یعنی وہ چیز جو لوگوں کو اللہ کا شعور دے، دیکھے خدا کی طرف پہنچے، اس کو کہتے ہیں شعائر اللہ۔ تو ایک صاحب تھے پاکستان میں، انہوں نے ٹی وی پہ ایک پروگرام میں بہت خوبصورت ایک بات کہی تھی، کہنے کے کہ ایک فرق ہے شعائر کے اندر اور شعور کے اندر۔ اگر شعائر میں سے، نعروں میں سے شعور نکل جائے پھر اثر نہیں ہوتا۔ شعائر کو کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ شعور کے ساتھ ہونا چاہیے، فکر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب کہو لبیک یا حسین، ریچول نہیں ہے، صرف لفظ نہیں ہے، حواس نہیں ہے جو نکلی ہے، روح ہے جو نکلے، اور کہ حسین کے اہداف پر میں کھڑا ہوں، میں ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہوں، لبیک یا حسین۔ ہر چیز کے پیچھے، نعروں کے پیچھے ایک روح ہے، فکر ہے۔ خدا متعال نے قرآن کریم میں نعروں کے کہنے، شاعر کو بیان کرنے میں بڑا عجیب کام کیا۔ ایک تو یہ کہ شاعر کو کہا کہ ان کی تعظیم واجب ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شاعر کا احترام واجب ہے، یہ اللہ نے کہا کہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ یعظم، تعظیم کرو، تعظیم۔ اچھا اب شاعر ہے کیا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کے نعروں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، صفا و مروہ اللہ کے نعروں میں سے ہے۔ کیوں؟ تمہیں یاد دلاتا ہے کس طریقے سے کسی نے اپنے وقت کے
نبی کی نصرت کے لیے کوشش کی. کیسی کوشش کی, کیسا پرخلوص جذبہ تھا اللہ کی نصرت کو تلاش کرنا. اس مظلوم ماں کا خدا کو پسند آیا, پابند کر دیا. من شعائر اللہ قرآن کریم میں ڈال دیا. قیامت تک کوئی صفا و مروہ کو ہاتھ نہیں لگا پائے. من شعائر اللہ کیا ہے صفا و مروہ؟ ایک پہاڑی یہاں ایک پہاڑی یہاں. 1991 میں میں پہلی دفعہ جب حج پہ گیا تھا 1991 میں, تو یہ پہاڑیاں کھلی ہوئی تھیں. ان پہاڑیوں پہ ہم لوگ چڑھ سکتے تھے. اب تو سب کورڈ ہو گیا, ابھی تو پہاڑیوں کا کوئی نام بھی نہیں بچا وہاں پہ, سب کو سب کنکریٹ کے نیچے چلا گیا, اسٹیل کے نیچے. لیکن اس زمانے میں پہاڑیاں کھلی ہوئی تھیں تو ہم لوگ پہاڑیوں تک پہنچ جاتے تھے. تو صفا و مروہ اللہ کے نعروں میں سے. والبدن من شعائر اللہ, قربانی کے لیے جانور سلیکٹ ہوا, اس کے اوپر ایک مارک کر دیا گیا کہ یہ خانہ کعبہ پہ قربان ہو, یہ شعائر اللہ میں سے. اب میں آپ سے ایک بات بتاتا ہوں, شعائر اللہ مٹنے چاہیے یا بچنے چاہیے؟ آف کورس بچنے چاہیے. شعائر اللہ بچنے چاہیے. معذرت چاہتا ہوں, اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اس جگہ کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھو یہ ممبر شعائر اللہ میں سے ہے یا نہیں ہے؟ ممبر شبیہ رسول ہے, ممبر رسول کی شبیہ ہے. من شعائر اللہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب مجھے بتاؤ اس کی جگہ کرسی رکھ دوں, میں کرسی کو میں بناؤں شاعر اللہ؟ نہیں بنے گی. اب مائک لگاؤ کوئی مشکل نہیں ہے, لاؤڈ اسپیکر لگاؤ مشکل نہیں, لائٹ لگاؤ کوئی مشکل نہیں, یہ چینج نہیں کرو. یہ اللہ کے نبی کی نشانی دے رہی ہے ہمیں, یہ شاعر اللہ میں سے ہے, اس کو چینج نہیں کرو. میں جب یہاں بیٹھا ہوں, میں نے ٹوپی لگائی, ایک عبا پہن لی, عربی لباس پہن لیا. اچھا میں پینٹ شرٹ بھی پہن سکتا تھا, لیکن یہ ایک انوائرمنٹ بنا رہا ہے, یہ مجھے اس زمانے کی یاد دلا رہا ہے, یہ کسی طرف میرے ذہن کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. ابھی تم یہ سب چھیننا شروع کر دو, یہاں سے نکالنا شروع کر دو, تم کچھ اور ہو جاؤ گے. میں مخالف ہوں اس بات کے کہ مسجدوں کی کنسٹرکشن نارمل بلڈنگز کسی کنسٹرکشن کی طرح ہو, نہیں ہونی چاہیے. مسجد کی کنسٹرکشن اپنی, اس کی آرکیٹیکٹ ایک اسپیشل آرکیٹیکٹ ہے, ویسے ہی ہونا چاہیے. اس کو ماڈرن کے نام کے اوپر بلڈنگز مت بناؤ. مسجد مسجد ہونی چاہیے, محفل محفل ہونی چاہیے, عزا عزا ہونی چاہیے. بناؤ علم بناؤ, تعزیہ بناؤ, سب بناؤ. کیوں؟ من شعائر اللہ, اللہ کی یاد دلاتی ہے ہمیں. آپ پینٹ شرٹ پہن لو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہاں جو بیٹھے وہ نہ پہنے ہیں, وہ اس کی یاد دلائے جس کی یاد دلانے کے لیے یہاں بیٹھا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بس لوکلز کچھ بھی کرو, مثلا آپ بیٹھے ہو یہاں پہ پینٹ شرٹ پہنو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ابھی آپ کہو کہ مثلا ہم سب کو نکال رہے ہیں, امام جماعت بھی ایسی ہی نہیں, پھر یہ کام کرو گے تو سارے نشانیاں تمہاری نکل جائیں گی, ختم ہو جاؤ گے پھر. تو مثال کے طور پر کوئی یہ کہ مولانا ہمیں یہ علامتیں نہیں چاہیے, تو کچھ دیر کے بعد پھر فکر بھی نکل جائے گی تمہاری, ختم ہو جائے گا پھر. تو ان چیزوں کو سنبھال کے رکھنا ہے, یہ ہمیں کہیں اور کی یاد دلانے کے لیے. اچھا مثال کے طور پہ ابھی سب لوگ مثلا کسی وجہ سے بیماری ہے, مشکل ہے, پیچھے کرسی پہ بیٹھنا ہے, ہاں ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن عزا کا فرش نکالو, سب کرسیاں رکھ لو, یہ صحیح ہوگا؟ نہیں, فکر ختم ہو جائے گی. کوئی مشکل میں بیٹھا ہے, وہ جا کے پوچھو جو بیٹھا ہوتا ہے, بعض اوقات وہ بیچارہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ کاش میں نیچے بیٹھتا. لیکن ابھی میں فرش نکال دوں اور کون سب یہاں کرسیوں پہ بیٹھ جاؤ. شاہ کے زمانے میں ایران میں بادشاہ نے کر دیا تھا, پتہ چلا جناب والی ایک ہال لیا ہے, اس کے اندر ساری کرسیاں لگی ہوئی ہیں, ایک آدمی وہاں پہ ٹیبل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک کام کر رہا ہے, سب لوگ باقی چائے پی رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ عزا ہو رہی ہے. یہ عزا نہیں ہے, یہ بے روح عزا ہے. جس رضا میں غم نہیں ہے وہ عزا کہاں ہے پھر؟ سید الشہداء کی عزا میں 2 کمپوننٹ ہیں, نمبر 1 غم, نمبر 2 اسے مت بھولنا, اسے ہم لوگ بھولتے ہیں, شجاعت, کریج, بریوری, دشمن کے مقابلے میں استقامت, اسٹیڈ فاسٹنس. یہ دونوں کمپوننٹ ہیں سید الشہداء کے. سید الشہداء سرنڈر ہونے کا نام نہیں ہے, غم ہے, سرنڈر نہیں ہے. غم ہے, شجاعت کے ساتھ ہے, بہادری کے ساتھ ہے. ہر مجاہد نے جنگ کی ہے, ہر مجاہد لڑا. کیوں لڑے؟ کتنے لوگ مارے ہر مجاہد نے؟
جا کے دیکھ لو، مولا ابو الفضل نے اتنے مارے، مولا حبیب ابن مظاہر نے اتنے مارے، زہیر بن قین نے اتنے مارے. کیوں مارے؟ سرنڈر کر دیتے، نعوذ باللہ تعالی. جنگ تو جیت نہیں سکتے تھے. نہیں، شجاعت چاہیے، بہادری چاہیے. قاسم نے مقابلہ کیا. کیوں؟ شجاعت، بہادری، یہ ہماری کلچر ہے. تو ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم مظلوم ہیں تو ہم سرنڈر ہیں. نہیں، ہم مظلوم ہیں لیکن ہم ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. ہم ظلم کا مقابلہ کر کے جائیں گے. سید الشہداء نے ہمیں سکھایا. سید الشہداء نے دیکھو کتنی اہمیت دی اس جنگ کو. آپ یہ مت سمجھنا کہ سید الشہداء نے جنگ کو اہمیت نہیں دی، جنگ کو بہت اہمیت دی ہے سید الشہداء. سید الشہداء نے مارک لگائے، میرا لشکر یہاں پہ ہو، یہاں پہ ہو، یہاں پہ ہو، پیچھے کی پلاننگ کی، سارے کام پورے کیے. کیا سکھانے کے لیے؟ مت گھبراؤ اگر کم ہو، لڑو، مقابلہ کرو. اور اس خاطر مجھے لگتا ہے کہ سید الشہداء نے علی اکبر کو پہلے بھیجا، کہا جنگ بتاؤ، جنگ دکھا کے آؤ. اس کو وقت کم ہے، آگے اگلی مجلس کا وقت بہت نزدیک ہے، تھوڑا سا وقت اور زیادہ بھی ہو گیا. مولا علی اکبر، علی اکبر، اللہ. یہ تو تم سید الشہداء کے دل سے پوچھو گے کیسے علی اکبر کو بھیجا. نہ روکتے تھے نہ بھیجتے تھے. بڑا عجیب ایک سلام تھا، ہم لوگ بچپن سے سنتے تھے. بھیجتا عابد کو میں تم سے پہلے، مگر عابد تو ہے بیمار، تقدم ولدی. میرے بیٹے تم آگے بڑھو. اللہ اکبر. تفصیلی مسائل میں انشاءاللہ بارگاہ میں پڑھوں گا. کیسا بھیجا سید الشہداء نے. علی اکبر کو الوداع تو کر دیا، علی اکبر نے مڑ کے دیکھا تو باپ پیچھے پیچھے آ رہا تھا. بابا آپ نے تو الوداع کر دیا تھا. اب حسین کیسے بتائے کہ بیٹا تو میرے دل میں جھانک کر دیکھ. علی اکبر بھی اپنے بابا کا خیال رکھنے والے ہیں، ہر چیز میں اپنے والد کے ساتھ ساتھ تھے، ہر مشکل میں امام کے ساتھ ساتھ تھے، ان کا خیال کرتے تھے. لیکن آج تو یہ امتحان امامت اتنی عجیب چیز ہے، اتنی عجیب چیز ہے. اب ذرا سوچنا سید الشہداء کون ہے؟ سید الشہداء وہ ہے جو حوض کوثر کا مالک ہے. پوری دنیا اس کے دم سے پیاس کو بجھائے گی قیامت کے دن. اور آج علی اکبر آ کر کہتے ہیں بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا. ارے یہ حسین ہے، یہ آسمانوں کو اشارہ کرے تو طوفان آ جائے گا، زمین کو اشارہ کرے تو چشمے جاری ہو جائیں گے. لیکن حسین نے صبر کیا اور علی اکبر سے کہا بیٹا تم جاؤ، تمہارے چلتے ہم جب تمہیں پانی پلائیں گے. یہ علی اکبر کی ذات کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ تھا. سید الشہداء کیسے پہنچے علی اکبر تک، یہ ایک عجیب کہانی ہو گئی. امام نے کیا جھیلا علی اکبر تک آتے آتے. بس عجیب دو جملے مسائل کی اور عرض کرو. سید الشہداء جب علی اکبر کے سرانے پہنچے تو ایک جملہ ایسا کہا جو انہوں نے کسی شہید کے سرانے پر نہیں کہا تھا. فرمایا وعلی الدنیا بعدک خلافہ، اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو. امام کا مظلوم دل علی اکبر کی یاد میں ہے. اب مجھے کچھ نہیں معلوم علی اکبر کیا کہہ رہے ہوں گے. عزیزو جب علی اکبر زمین پر گرے تھے نا تو انہوں نے اپنے والد کو دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا بابا میرے جد امجد مجھے لے جائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.